میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کیا آپ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آپ کافی عرصہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی مشکل کے لیے، کسی سیاسی بات کے لیے جو آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف خدا حل کر سکتا ہے۔ تو ایمان رکھیے کہ بہت جلد آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں، بہت جلد آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے آئیں پہلے خداوند کے کلام سے آج کا کلام سنتے ہیں، جو ہمارے لیے تسلی کا کلام ہے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کے لیے کلام ہے، جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، جو ہمیں حلیمی اور فروتنی سکھاتا ہے۔ آئیں خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک، جس میں یوں مرقوم ہے: تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج خداوند کے حضور اپنی زندگی کی ساری مشکلات اور پریشانیاں اور ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے دل سے ایسے گناہوں کی جو موجودگی ہے جس کا اعتراف ابھی تک ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیے بغیر خدا کے پاس جاتے ہیں تو یہ گناہ ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے: بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر رکھی ہے، اور تمہارے گناہوں نے تمہیں اس سے روپوش کر دیا ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، اور نہ اس تجربے سے معلوم کیا گیا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہوئے خدا سے دور ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ بائبل مقدس گناہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر کرتی ہے جو کہ مؤثر دعا میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو جب ہم روح القدس کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو جسم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے دعا کے لیے جب ہماری خواہش اور خدا کے ساتھ مؤثر رفاقت رکھنے کی ہماری قابلیت کو جو رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ عزیزوں، آج ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کا وقت ہے، اور آج نئی فطرت حاصل کرنے کے لیے نئی فطرت ابھی بھی ہمارے پرانے بدن میں رہتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پرانا خفیہ گناہ آلودہ اور بد دستور جب تک ہم اپنی بدن کے کاموں کو نیست اور نابود نہیں کرتے خدا کے ساتھ درست تعلق کبھی نہیں استوار کر سکتے۔ روح کی ہدایت سے چلنے کے لیے ہمیں یہ ضرور ہے
کہ ہم اپنے بدنی اعمال کے رویوں کو ترک کریں اور اعمال جو ہمارے بدن کے اعمال ہیں ان پر قابو پائیں، اور پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس وقت خدا کے ساتھ اپنی رفاقت میں دعا کر سکتے ہیں جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے حضور دعا کریں کہ خداوند ہماری ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا میں رکاوٹ کا باعث ہے، ان تمام پریشانیوں کے لیے جو آپ کو دعا کرنے سے روکتی ہیں، ان تمام مسائل کے لیے جن کی وجہ سے آپ جو ابھی تک کسی نہ کسی کمی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آئیے سارے مل کر خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، بڑے ایمان کے ساتھ ہم تیرے عظیم تخت کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو جو آسمان کا بادشاہ ہے، تو زمین و آسمان کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہو۔ اے خداوند تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، بڑے ایمان سے تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہم تیرے رحم اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم تمام لوگ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند جن کی دعائیں تیری حضور قبول ہوتی ہیں، خداوند شکر گزار ہے کہ تو اپنے بچوں کے مانگنے سے بیشتر جانتا ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں کیا درکار ہے۔ اب تو اپنے فضل اور رحم کے تحت عطا کر۔ اے خداوند تو جو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند ملتجی خدا اپنے تمام لوگوں کو لیے جو دعا کی درخواست کرتے ہیں، ان پر رحم فرما، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کا جواب دے جو لوگ ایمان سے تیری حضوری میں اس وقت اپنی سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اس مقدس محفل میں موجود ہیں اور اپنی دعائیں، اپنی عرضیں منتیں تیری حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ اے خداوند ان کی عرضوں منتوں کو اپنی مرضی کے مطابق عطا فرما اور ان کو سب سے بڑی برکت دے۔ آسمان کے دروازے کھول دے، اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول۔ اے خداوند ان پر اپنی الہی مرضی کے مطابق اپنے رحم کو ڈال دے۔ اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے خداوند ایمان کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں، اپنی التجائیں اور مناجات لے کر اب ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو قبول فرما۔ اپنے کرم کی نظر اے خداوند ہم پر کر دے۔ وہ تمام وجوہات، وہ رکاوٹیں جو ہماری دعاؤں کے راستوں میں ہیں، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے ختم ہو جائیں۔ اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے، وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کو ان کے دکھوں سے، ان کی بڑی پریشانیوں سے آزاد کر دے، ان کی تکلیفوں سے آزاد کر دے۔ اے خداوند اپنے لوگوں کی منتوں کو، اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ خداوند ان کا جواب دے۔ اے خداوند، اے رب الافواج، ہم تیرے حضور اپنے دلوں کو کھولتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کی ہر مشکل تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں ہر لمحہ جو تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہر بات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے خداوند جو تو نے ہمیں دلیری بخشی ہے، ہم تیرے حضور آ سکیں، ہم تیرے حضور اپنی عرضیں، اپنی منتیں، اپنی مناجات پیش کر سکیں، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اور ہمیں اسی کے سامنے دلیری سے اس کا سب سے کے لیے اگر اس کی مرضی کے مطابق جو کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ خداوند منت کرتا ہوں ہمیں وہ حکمت اور سمجھ عطا فرما کہ ہم اپنی دعاؤں کو تیری مرضی کے مطابق مانگ سکیں۔ اے خداوند ہم وہ مانگتے ہیں جو تو پسند کرتا ہے،
اے خداوند وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ خداوند اگر ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہے تو اے خداوند ہمارے سارے معاملے، ہماری ساری خطاؤں کو اے خداوند منت کرتے ہیں کہ اب ہماری ساری خطاؤں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں وہ سب عطا کر جو تیری مرضی کے عین مطابق ہو۔ اے خداوند ہماری خواہشات کو نہیں بلکہ تیری مرضی کو پوری کرتے ہیں۔ اے خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ اے خداوند ہماری رہنمائی فرما۔ اے خداوند ہم تیرے حضور آئے ہیں، ہم پاک اور صاف خداوند ان تمام چیزوں کو، ان تمام اثرات کو ہماری زندگی سے دور کر جو ہماری دعاؤں کے اثر کو روکتی ہیں، جو ہماری دعاؤں کو تیرے حضور نہیں پہنچنے دیتی۔ خداوند تیرے کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تجھے بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری میں اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر رکھی ہے۔ تمہارے گناہوں نے تمہیں ایسا روپوش کر دیا ہے کہ وہ تمہاری نہیں سنتا۔ خداوند ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں۔ اے خداوند ہماری دعائیں تیرے فضل کے تخت تک پہنچیں۔ اے خداوند منت کرتا ہوں اپنے ایسے وسائل پیدا کر کہ ہمارے یہ دعاؤں، ہمارے گناہوں سے ہم باز آ جائیں، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے۔ اے خداوند ہماری سوچوں کو بدل دے۔ اے خداوند اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس وقت اس دعا میں شامل ہے التجا کرتا ہوں، ہم سب لوگوں کی زندگیوں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے بدل جائیں۔ ہم سب لوگوں کی زندگی گناہ سے رہائی ہو جائے، گناہ سے بری ہوئی جو ہے میرے خداوند یہ بدی ہماری زندگیوں سے نکل جائے، اور ہم میرے خداوند تیرے حضور منت کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ اپنے لوگوں کو فہم عطا کر کہ وہ تیری مرضی کے مطابق تجھ سے مانگیں۔ تیرا شکر گزار ہوں خداوند کہ تو آج اور اس وقت اپنے بچوں کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ خداوند اپنے بچوں کی فریادوں کو سن۔ ہم بڑی دلیری کے ساتھ تیرے فضل والے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ اے خداوند اپنا فضل ہم پر انڈیل دے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم تیرے تخت کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اے خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کر، ہماری دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ یہ سبھی کچھ مانگ لیتے ہیں تیری بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام سے، آمین۔